اقتدار میں آ کر آزاد صحافت کے پیمانے بدل گئے۔ اسی حکومت کی طرف سے 15 ترمیمی آرڈیننس منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تشریح کی گئی ہے اور اس پر سخت جرمانے بھی رکھے گئے ہیں۔ تو اب ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا ایتھکس اور ریگولیشنز پر کام ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریگولیشنز بڑی جلدی سینسرشپ میں بدل جاتی ہیں اور پھر اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا بن جاتا ہے، جس کی جمہوریت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہلالی صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن نے بڑا اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بل میں جو ڈس انفارمیشن کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ سینسرشپ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ 100% میں اگری کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا پورا یہ اٹیمپٹ جو یہ ہے کہ سینسرشپ لیا جائے اور جو حکومت ہو، گورنمنٹ ان پاور، وہ ایسی کمیٹی بنائیں، ایسے فیصلے وہ کمیٹی سے نکلوائیں جو بھی ان کے خلاف کرٹیسائز کرتا ہے اس کو ڈر اور خوف ہو اور وہ نہ کریں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت اور کچھ کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس سول سٹرائف ہو رہا ہے کے پی میں، بلوچستان میں کس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اکانومی کی حالت دیکھیں، اور آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے بارے میں ایک قانون پاس کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کو آپ ایڈوانس کریں۔ خدا کے لیے، who are you trying to fool؟ آلریڈی لوگوں نے، انٹرنیشنلی لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریٹک یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، دس از ناٹ این ایکٹ آف ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے، فردرنس آف ڈیموکریسی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کیا، کوئی نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں ٹھہرتے ہیں بھائی؟ ایک صاف شفاف الیکشن کریں، ایک گورنمنٹ آئے الیکٹ ہو کے، نان کانٹروورشل گورنمنٹ آئے، اور یہ وہ الیکشن اگر ان کو ضرورت ہو تو بنائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مس انفارمیشن 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ غلط ہے، کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کو 1 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ روپیہ فائن ہوتا ہے۔ اور کس کو ہوتا ہے؟ جرنلسٹ کو تو خیر آپ نے ڈرا کے ختم کر دیا۔ تو what do? You adulterate freedom۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیئر ٹیکر، نام دیکھیں، کیئر ٹیکر، جو آپ نے پایا ہے اس کو کیئر کر کے have genuine elections and pass it on to the next government۔ آپ تو کیئر ٹیکر نہیں، آپ تو انڈر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ تو دفن کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن ہلالی صاحب یہ تو وفاق نے کیا نا منظور، آپ کو ملا تھا، کون کہتا ہے آپ کو کہ دفن کریں؟ تو ویسے پھر نے وفاق میں کون سی حکومت ہے، کیا سی حکومت ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے وفاق میں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ ایبسولوٹلی اسٹانشڈ کہ اس چیز کو پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ 12 اگست کو قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر اسے معمول کے مطابق تحلیل کریں گی یا پھر صدر کو جلد تحلیل کی سمری بھیجیں گی؟ اب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بڑا زور دے کر اس پہ کہا تھا کہ موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس موجود معلومات کے مطابق اسمبلی اگست کو اپنی مدت ختم ہونے سے 4 دن پہلے یعنی 8 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کا معاملہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک ان معاملات میں کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے، جبکہ حکومت کی مدت پوری ہونے میں اب صرف چند ہی دن رہ گئے ہیں؟ اور یہ بھی کہ حکومت کو سوٹ کیا کرے گا، مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل یا پھر مدت پوری ہونے پر اسمبلیوں کی تحلیل؟ یہ اپنے نظریہ سے جان لیتے ہیں۔ ہلالی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ابھی تک کیوں معاملات میں کوئی کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے، خصوصاً اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہیں کہ پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ اس لیے کہ ان کا جو دماغ ہے یہ بڑا کنفیوزڈ ہے۔ مجھے تو ایک چیز بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ کا لکھا ہوا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی، اس وقت تحلیل ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے آپ کیوں تحلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے معنی آپ کو ٹیکرشپ 1 منتھ لانگر ملتا ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ آپ لکھتے کیوں ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کسی اور جگہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں 3 سال کا آپ کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے،
مگر اگر ہم چاہیں تو اس سے پہلے ہم کر دیں اور کوئی کانسیکوینسز آپ کے لیے نہیں ہوں گے, وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو تنخواہ ملنے کے لیے 1 مہینہ اور ٹھہرنا پڑے گا. یو نو اٹس میکس نو سینس. یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ 1 مہینہ اور اپنے اپوائنٹڈ لوگوں کے تھرو اس ملک کو چلائے. 30-40 دن اور مل جاتا ہے ان کو. واٹ ادر ریزن کوڈ دے بی؟ ٹھیک ہے, آپ بتائیں واٹ از another ریزن کہ آپ 4 دن مانے ود دی انٹائر, آپ کا پرپس یہ ہے ٹو ناٹ لیٹ اٹ کمپلیٹ اٹس ٹرم. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ اگر آپ کا مقصد ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ پورا نہیں ہونا ہے, پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. کہ وائی with the aim only of going against that period. مانے کوئی ایمرجنسی بتائیں, کچھ بتائیں, کیسز بتائیں, سرکمسٹانسز بتائیں, آپ کب کیوں کر سکتے ہیں وہ نہیں. مگر 4 دن پہلے اگر آپ نے کہہ دیا تو 1 مہینہ زیادہ آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ مل جائے. I don't understand یہ کیوں کرتے ہیں ایسی چیزیں بھائی. کئی دنوں سے لاپتہ گزشتہ حکومت کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اچانک منظر عام پر آئے اور آتے ساتھ ہی ان کے نام سے منسوب مبینہ 164 کا بیان میڈیا پر آ جاتا ہے, جس میں وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ سائفر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا. پھر اعظم خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا. تو یہ بیان سامنے آتے ہی حکومتی پریس کانفرنسز کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس میں یہ واضح کیا جاتا رہا ہے کہ اعظم خان کے اس بیان سے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے لیگلی کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وزیر قانون نے یہ بتایا کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. مصدق ملک نے یہ بتایا کہ سائفر گم کرنے کی سزا 3 سال ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں, جبکہ خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ سائفر معاملے پر بات چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی تک جا سکتی ہے. کیا واقعی سائفر کا معاملہ چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھ لیتے ہیں. ہلالی صاحب, کیا ضرورت تھی حکومت کو یہ پینڈورا باکس دوبارہ کھولنے کی؟ چیئرمین تحریک انصاف تو یو ٹرن لے چکے تھے اپنے اس بیانیے سے. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ والی بات از بیونڈ اس ناؤ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جب پریزیڈنٹ عارف نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں یہ سائفر کا جو میٹر ہے, اس وقت کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ اس وقت کیا رکاوٹ تھا؟ اگر وہ کر لیتے آپ کو سب چیز پتہ چل جاتا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ یو ہیو ڈیلیبریٹلی لاسٹ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے گورنر پرائم منسٹرز ہاؤس اور دوسرا ہے آفیشل جو ہاؤس اور دوسرا ہوتا ہے پرائم منسٹرز آفس, جی, یہ کوئی چیز گم کیسے ہو سکتی ہے؟ گم کا کیا مطلب ہے آپ کو؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے جا کے چھپا دیا اس کو؟ چلو شاید وہ ایسے ہی تھے تو چھپا دیا, تو جاؤ ڈھونڈو, سیکیور انوائرمنٹ میں مل جائے گا آپ کو. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا, وہ تو صاف سادہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ ڈسٹروائے ہو ہی نہیں سکتا. اس سائفر کے 4 یا 5 کاپیز کم سے کم ہیں. 4 یا 5 لوگ, کم سے کم 4 یا 5 لوگ کے کمرے میں ہیں. صحیح, چیف جسٹس کے کمرے میں ہو سکتا ہے, پریزیڈنٹ کے کمرے میں ہو سکتا ہے, اور ایک کاپی جو رکھتے ہیں ہر چیز کا سائفر میں ہوتا ہے. تو what do you mean کہ یہ ڈیلیبریٹلی گروا دیا؟ کیوں بھائی؟ ایک ہی کاپی نہیں ہوتا ہے دنیا میں, بہت ہوتے ہیں, 4-5. کاپی کا مسئلہ نہیں ہے ہلالی صاحب, کاپی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ایک آفیشل سیکرٹ تھا جو کہ گم ہو گیا اور اب اس پہ وہ ریپرکشنز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. کاپی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ گم ہو جانا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں یہ بات وہ کمپیئر کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. جی بالکل. اب ٹرمپ کے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے, وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے, یا اوول روم آف دا وائٹ ہاؤس میں نہیں پکڑے گئے, وہ اپنا پرائیویٹ ریزیڈنس 1000 میل کے فاصلے پہ اس کے گوداؤن میں پکڑے ہوئے پکڑے گئے. ہاں, تو وہ دیٹ شوز کہ وہ کیئرلیسنس تھا.
اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ایک تو اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو کدھر ہے, اور دوسری بات ہے کہ کیا کوئی ریڈ ہوا ہے جدھر یہ ڈاکیومنٹس پکڑے گئے آؤٹ آف دا کیپنگ آف دی مانے جو آفیشیل سیکریسی, جدھر کیا کہتے ہیں جدھر ایک سیکیور اور کانفیڈینشیل انوائرمنٹ ہونا چاہیے, نیملی پی ایم ہاؤس, نیملی پی ایم آفس, نہیں. تو یہ کیا کمپیریزن ہے کہ ایک ریسٹورانٹ کے اسٹور روم میں ٹرمپ کے ڈاکیومنٹس ادھر تھے, وہ فیرو لاگو. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب بکواس ہے جی, سیدھی سادی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہو گیا, آپ چاہتے ہیں ایک آدمی کو انویسٹیگیٹ کرنا, اور یہ جو آدمی آپ نے ابڈکٹ کیا ہے, معاف کریے, یہ آدم کو تو ابڈکٹ کیا گیا ہے نا, اس سے آپ کنفیشن لے رہے ہیں, یو تھنک اٹ ول بی ایڈمیٹڈ ان کورٹ. میں تو حیران ہو جاؤں گا. ہے مسئلہ